تو کسب فضائل کے لیے بہترین راہ یہ ہے خواہشات نفسانی کی مخالفت کی جائے اور گناہوں کو ترک کیا جائے. کھانے پینے سے لے کر دعاؤں سے لے کر مختلف دوست احباب وغیرہ کے حوالے سے گناہوں کو سے بچانے کے لیے یہ بھی کرو، یہ کرو، یہ. اس کے علاوہ اسلام نے حکم دیا کہ اصلاً گناہ کے بارے میں سوچو بھی نہیں، فکر بھی نہ کرو. حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ فَأَفْسَدَ التَّذَاوِيقَ الدُّخَانُ، تو اس آگ کا جو دھواں ہے، وہ دھواں جو ہے اس کے گھر کو خراب کر دے گا. وَإِن لَمْ يَحْتَرِقِ الْبَيْتَ، اگرچہ وہ آگ گھر کو نہ جلائے لیکن اس کا دھواں گھر کو خراب کر دیتا ہے. تو فکر گناہ اس دھواں کی طرح ہے کہ ہمارے اندر، دل کے اندر، دماغ کے اندر دھواں، اگرچہ وہ آگ نہیں ہے، دھواں ہے، لیکن انسان کو آلودہ کر دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں تک پہنچے ہم لوگ کہ گناہان کبیرہ و صغیرہ کی تعداد مشخص نہیں ہے. 7 بھی بیان ہوئے ہیں اور 700 بھی بیان ہوئے ہیں، 70 بھی بیان ہوئے ہیں، اور بعض پھر بیچ بیچ میں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کبیرہ ہے، بعض نے کہا صغیرہ ہے، مثلا مبہم رکھا خدا متعال نے. اور یہ گناہ کی جو ہے شدت اور عظمت ہے کہ گناہ سے بچنا کس قدر مہم ہے، اس کو مبہم رکھا جاتا کہ انسان ہر گناہ پہ یہ تصور کرے کہ شاید یہ گناہ کبیرہ ہو، شاید یہ کبیرہ ہو، شاید یہ نہ بخشا جائے. یہ آج ایک تذکر وہ دے رہے ہیں. آج کے بعد ایک نسبتاً طولانی گفتگو ہوگی زبان کے بارے میں. انہوں نے فرمایا کہ بہترین راہ فضائل اخلاقی کسب کرنے کے لیے، یعنی اپنے وجود کے اندر مکارم اخلاق پیدا کرنے کے لیے، ہمارے اندر اخلاقی قدریں پیدا ہو جائیں، اندر ہمارے وجود میں بن جائیں، مثلا سخاوت آ جائے، شجاعت آ جائے، مثلا یہ چیزیں، معرفت آ جائے. تو کسب فضائل کے لیے بہترین راہ یہ ہے خواہشات نفسانی کی مخالفت کی جائے اور گناہوں کو ترک کیا جائے. بہترین راہ ترک گناہ ہے. کسب فضائل اخلاقی، کسب مکارم اخلاق کے لیے بہترین راہ خواہشات نفسانی کی مخالفت کریں اور گناہوں سے دور رہیں. اسلام، دین مبین اسلام، جہاں حکم دیتا ہے کہ گناہ نہ کرے، جہاں حکم دیتا ہے کہ گناہ کی طرف جانے سے خود کو روکے، ارتکاب گناہ سے خود کو بچا لے. اب اس سلسلے میں مختلف سفارشیں ہوئی ہیں، کھانے پینے سے لے کر دعاؤں سے لے کر مختلف دوست احباب وغیرہ کے حوالے سے گناہوں کو سے بچانے کے لیے یہ بھی کرو، یہ کرو، یہ. اس کے علاوہ اسلام نے حکم دیا کہ اصلاً گناہ کے بارے میں سوچو بھی نہیں، فکر بھی نہ کرو. تو گناہ اس قدر بری چیز ہے کہ نہ کرو. پھر ہمیں بچنے کے لیے مختلف راہیں بیان کر دی. پھر ہمیں کہا کہ نزدیک بھی نہ جانا گناہوں کے، قریب بھی نہ جانا گناہوں کے، اور فکر بھی نہ کرنا گناہوں کے سلسلے میں، کیونکہ اندیشہ گناہ، فکر گناہ دل کی صفائی کو ختم کر دیتی ہے. آپ کا دل پاک تھا، معنویت سے بھرپور تھا، اب اس دل میں یہ اس دعا کی طرح ہے. گھر میں دعا اٹھ جاتا ہے تو آپ کی دیواریں کالی ہو جاتی ہیں. فکر گناہ یعنی یہ آگ نہیں لگی ہے، ابھی دھواں اٹھا ہے، خیال ہے، فکر ہے. فکر سے بھی دل آلودہ ہو جاتا ہے. انسان کے دل کی صفائی کو، پاکیزگی کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کو قریب کر دیتا ہے گناہوں کے. جب آپ سوچیں گے گناہوں کے بارے میں، ہوتا کیا ہے، ہماری عقل شہوت کے زیر اثر آ جاتی ہے. پھر عقل
خواہشات نفسانی کی مدد کرتی ہے، پھر مختلف راہیں بتا دیتا ہے، اس گناہ کے لیے یہ راستہ ہے، اس گناہ کے لیے، پھر ہماری عقل رہنمائی کرتی ہے ان کی۔ جب عقل مغلوب ہو جائے تو پھر وہ وزیر بن جاتا ہے، خواہشات نفسانی کے لیے خود ہماری عقل بیان کرنا شروع کر، شیطان کی مدد سے پھر مختلف راہیں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی بعض جگہ ہوگا کہ عقل پھر غلام بن جاتی ہے، پھر مختلف راہیں دکھانا شروع کر دیتی، تو فکر گناہ انسان کو گناہ کے نزدیک کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا فرمایا گناہ کی فکر بھی نہ کرنا۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا من کثر فکرہ فی المعاصی، جس کی زیادہ تر فکر گناہ کے بارے میں ہو، دعته الیہا، وہی فکر اسے گناہ کی دعوت بھی، یعنی عقل اسے گناہ کی دعوت بھی دے دیتی ہے کہ جاؤ کرو، کب تک سوچتے رہو گے، جاؤ انجام دو۔ گناہ کو آسان کر کے دکھاتی ہے، مختلف راہیں بتا دیتے ہیں اسے، پھر شیطان اس کی مدد کے لیے تیار ہے کہ توبہ کریں گے، اس کے بعد توبہ کریں گے، خدا ارحم الراحمین، بخشنے والا ہے۔ اس طرح امید، گناہ کے لیے امید دلاتا ہے وہ ہمیں، بندے کو امید دلاتا ہے، کرو، وہ ارحم الراحمین، خدا تمہاری اس گناہ کی کیا حیثیت ہے، بخش دے گا وہ تمہیں۔ اس طرح شیطان انسان کو گناہ کے نزدیک کر دیتا ہے۔ تو آقا میرے نے فرمایا کہ جس کی زیادہ تر فکر گناہ کے بارے میں ہو، وہ اسے گناہ کی دعوت بھی دے دیتی ہے۔ اور فرمایا خوض الناس فی الشیء، کسی بھی چیز میں انسان کی فکر، خوض فکر، دقت، مقدمۃ الکائن، یہ انجام دینے کے لیے مقدمہ ہے، یعنی نزدیک ہو جاتا ہے۔ پہلے انسان سوچتا ہے پھر انجام دے دیتا ہے، جب گناہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دے یہ مقدمہ بن جاتا ہے کہ انسان اس گناہ کو انجام دے۔ اس لیے فرمایا سوچو بھی نہیں، سر کو جھٹکا دے دو، کوئی قرآن سنو، کوئی چیز سنو، کوئی باہر جاؤ، کوئی پانی پیو، کچھ کرو، اس فکر کو ختم کر دو، گناہ کی فکر کو ٹال دو، ختم کر دو۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں سے فرمایا ان موسیٰ علیہ السلام امرکم ان لا تزنوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں حکم دیا، بنی اسرائیل کو تمہیں حکم دیا کہ زنا نہ کرو، وَأَنَا آمُرُكُمْ، میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں، ان لا تحدثوا انفسکم بالزنا، تم لوگ آپس میں زنا کی، اپنے اندر زنا کے، اپنے خود کے ساتھ زنا کی بات بھی نہ کرنا، حدیث نفس، خود اپنے اندر نہ کرنا، یعنی زنا کی فکر بھی نہ کرنا۔ حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ اپنے قوم زنا نہ کرو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں زنا کے بارے میں سوچو بھی نہیں۔ فضلاً ان تزنوا، چاہے کہ تم جا کے زنا کرو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فکر بھی نہ کرو، سوچو بھی نہیں گناہ کے بارے میں۔ فإن من حدت نفسه بالزنا كان كمن اوقد في بيت مزوق فافسد التزاویق الدخان، گناہ کے بارے میں سوچنا، حدیث نفس، اپنے آپ سے زنا کے بارے میں باتیں نہیں، سوچ فکر، فرمایا کہ جو شخص زنا کے بارے میں سوچتا ہے، فإن من حدث نفسه بالزنا، جو اپنے دل میں زنا کے بارے میں سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، یہ اس شخص کی طرح کمن اوقد فی بیت مزوق، یہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنی خوبصورت بیٹھک میں، خوبصورت اپنے گھر میں اس نے آگ جلا دی ہو، جس گھر کو آپ نے ڈیکوریشن کیا ہوا ہے، پردے لگائے ہوئے ہیں، آپ نے سیلنگ کی ہے، آپ نے اس میں مختلف آرامش و آرائش کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اب اس گھر کے بیچ میں آپ ابھی لکڑیاں جلانا شروع کر دو تو کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ فَأَفْسَدَ التَّزَاوِيقَ الدُّخَانُ، تو اس آگ کا جو دھواں ہے، وہ دھواں جو ہے اس کے گھر کو خراب کر دے گا، گندا کر دے گا، آلودہ کر دے گا۔ وَإِن لَمْ يَحْتَرِقِ الْبَيْتِ، اگرچہ وہ آگ گھر کو نہ جلائے لیکن اس کا دھواں گھر کو خراب کر دیتا ہے۔ تو فکر گناہ اس دھواں کی طرح ہے،
کہ ہمارے اندر، دل کے اندر، دماغ کے اندر دھواں، اگرچہ وہ آگ نہیں ہے، دھواں ہے، لیکن انسان کو آلودہ کر دیتا ہے، اس طرح گھر کو خراب کر دیتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ وہ محرمات جن کو سالک اللہ اور مؤمن واقعی کے لیے مثلا خود سازی کرنے والوں، ریاضت کرنے والوں چاہے کہ ترک کریں، وہ محرمات بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ یہاں پر ہم بعنوان نمونہ چند گناہوں کا ذکر کریں گے، صرف چند گناہوں کا، چونکہ اکثر گناہ، بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور وہ کثیر گناہ زبان کی وجہ سے ہیں۔ چونکہ بہت سے گناہ جن میں لوگ مبتلا ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہیں، تو ہم یہاں سب سے پہلے آفات زبان کو بیان کریں گے، آفات زبان کو بیان کریں گے بطور کلی، اور اس کے بعد بعض گناہوں کو بیان کریں گے زبان کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیلات کے ساتھ۔ پہلے کلی بحث کریں گے کہ زبان کے آفات زبان کیا ہے، زبان انسان کو کیا کیا نقصان دے دیتی ہے، جیسے غیبت ہے، عیب جوئی ہے، سخن چینی ہے، مسخرہ پن ہے، اور مذاق اڑانا ہے، حسد کرنا وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان کی باتیں ہوں گی بعد میں، پہلے آفات زبان کے بارے میں، اور بعض جگہوں پہ علل اور عوامل کو بھی، اسباب کو بھی بیان کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس گناہ کی مثلا کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اسباب کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے مختصراً، اور اس کے بعد کچھ دوسرے محرمات اور گناہوں کو بیان کریں گے جو سالک اللہ کے لیے چاہیے کہ ان گناہوں سے پرہیز کریں۔ تو لہٰذا چند گناہوں کو انہوں نے بیان کیا۔ اب یہاں ایک مقدمہ وہ عرض کریں گے، باقی انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو انہوں نے شروع کیا، شروع کو ہم آج پڑھ لیتے ہیں کہ جرائم و آفات زبان، زبان کیا کیا جرم کرتی ہے اور کیا کیا آفت لے آتی ہے، یہ زبان، ہماری زبان۔ جرائم و آفات زبان جو ہے مہم اور قابل توجہ مباحث اخلاقی میں سے ہے، انسان سازی، خود سازی کے مہم ترین بحثوں میں سے ایک آفات زبان ہے۔ جس قدر زبان پہ خداوند متعال کی نعمتوں کا بیان وغیرہ ارزش مند ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کے گناہوں سے بچنا زیادہ ارزش مند ہے۔ ذکر خدا، شکر خدا مثلا زبان پہ، نعمت خدا کا بیان وغیرہ، اس سے بڑھ کر آفات گناہ سے، آفات زبان سے بچانا نہایت ضروری اور مفید ہے۔ زبان کی آفتیں، جرائم، یہ نازیبا ہے، ناپسند ہے، اور جس قدر، جیسا کہ کوئی بھی عبادتیں خداوند متعال کے ہاں حق گوئی سے زیادہ نہیں ہے، خداوند متعال کے ہاں تمام عبادتوں میں حق گوئی جو ہے وہ برتر ہے، اور اسی طرح سے گناہوں میں بھی بالاترین گناہ سخن باطل ہے، باطل گوئی ہے۔ حق گوئی عبادتوں میں برتر ہے، باطل گوئی گناہوں میں بڑھ کر ہے۔ تعالیم آسمانی اسلامی اور کلمات حکیمانہ الہی، آفات زبان کے بارے میں بہت سارے مطالب ہیں اور بہت ہی مفید مطالب ہیں، لہٰذا ان سب کے بارے میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے ایک چھوٹی سی کتاب میں، لیکن معمول کی حد تک اور ممکنہ حد تک اشارہ کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ آئندہ جو ہے زبان کے بارے میں کچھ مطالب بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ نعمت بیان یہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر نطق، گفتگو، کلام،
اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی آفتیں بھی بیان ہوں گی انشاءاللہ. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تھوڑی